کہ رب تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں 55 میں فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارے دوست اور مددگار ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، درا حالانکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں۔ یہ آیات جو ہے یہ حضرت علی کی شان میں اتری ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا کہ سائل نے صدا دی، اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر رب سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی ہے میری مدد کر دے رب کے نام پر۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب سائل نے اوپر اٹھا کر نظریں سوال کیا تو کسی نے کوئی آنسر نہ دیا، وہ ہر ایک رب کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ سمجھ رہے کہ ہم تو رب کی بارگاہ میں قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے حالت رکوع میں شاید کو اشارہ کیا، بلایا، اشارہ کر کے جب بلایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس اشارے کو سمجھا اس شخص نے، وہ آیا حالت رکوع میں، اس کی انگوٹھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق ہے اس کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اس بات کی۔ اب میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ خانہ کعبہ میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی گود میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ 3 دن تک خانہ کعبہ میں ہو، خانہ کعبہ بند، حضرت علی کی آنکھیں بھی بند، حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ آخر کس بات کا انتظار تھا، کس چیز کا اشتیاق تھا، کس چیز کو آنکھیں تکنا چاہتی تھی کہ حضرت علی ماں کی گود میں ہیں اور آنکھیں نہیں کھول رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے آنکھیں نہیں کھولی، ایک ہستی کا انتظار تھا، چاہت تھی، خواہش تھی کہ جب دنیا میں آؤں، جب میں آنکھ کھولوں تو وہ ہستی میرے سامنے ہو۔ تو وہ ہستی کون سی تھی جس کی خاطر حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے تھے؟ وہ ہستی تھی جس کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کرتے رہے، تعمیر کے ساتھ دعا مانگتے رہے، مالک وہ مجھے ہستی عطا کر جس کی خاطر تو نے پوری کائنات سجائی ہے، وہ کائنات کا مالک جس کی خاطر یہ بزم کائنات سجی ہے، وہ ذات میری امت میں عطا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کرتے رہے، خواہش کرتے رہے اس ذات کی، وہی ذات تو تھی جس کی حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک خواہش کرتے رہے، تکنے کی اپنی امت کے اندر طلب کرتے رہے، وہی ذات تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی خاطر حضرت علی آنکھیں بند رکھی، جب حضرت علی کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات آئی تو آنکھیں کھلی۔ یعنی پہلا دیدار کائنات کے اندر جس نے کیا وہ حضرت علی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دیدار کیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، یعنی جس کی خدا کے گھر میں ہو، جس کی خانہ کعبہ میں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا وہ بہت مقرب اور محبوب بندہ ہے جس کی ولادت خود خدا کے گھر میں ہو۔ اس سے بڑی بات جس گھر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، وہ گھر بنا، گھر کا مالک خدا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی کا مالک بھی خدا ہے۔ اور جب مالک خدا ہے، آپ کو پتہ ہے رشتہ مالک کرتے ہیں، والی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کا والی خود خدا ہے، پوری کائنات کا مالک حضرت علی کا والی ہے۔ جب
رشتہ ہوا حضرت علی کا تو رب نے جبرائیل علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ کی ذات کے پاس بھیجا. اے محمد مصطفیٰ، جس چہرے کو حضرت علی تکتے تھے، جس چہرے کو تک کر اپنی آنکھیں کھولی تھی، اے حضرت محمد مصطفیٰ وہ اپنی جگر کا ٹکڑا حضرت علی کو عطا کر. حضرت فاطمہ زہرا حضرت محمد مصطفیٰ کی بیٹی، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ زہرا حضرت علی کے نکاح میں آئی. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ رب کا فیصلہ تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حضرت فاطمہ زہرا کا اور حضرت علی کا نکاح کروایا. یہ حضرت علی کی شان ہے. اگر میں یہاں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی بات کروں، اب میں بتا رہا ہوں حضرت علی کا نام حیدر کرار کیوں رکھا، حیدر کے وجہ تسمیہ کیا ہے، حیدر رکھنے کی وجہ کیا ہے، یہ نہج البلاغہ کے اندر ذکر ہے. حیدر کہ جب اپنے جھولے میں تھے، جھولا جھول رہے تھے، اتنے میں سانپ آیا، حملہ کرنے لگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ننھے سے ہاتھ اٹھائے، ایسے ہاتھ کیے، سانپ نے منہ کھولا. حضرت علی نے ان دونوں اس کے منہ میں دونوں ہاتھ ڈال کر ان کے جبڑوں سے چیر کر رکھ. ماں نے جب دیکھا حضرت علی ابھی ننھے سے ہیں کہ جب چیر کر رکھا تو بے ساکھ منہ سے نکلا یہ لفظ حجہ درہ، حجہ درہ. یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، یہی لفظ نکلا. اسی دن سے حضرت علی حیدر بن گئے. بے ساختہ جب سنا تو ماں نے دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال کر چیر کر رکھ رہا ہے. حجہ درہ، حجہ درہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، حجہ درہ، حجہ درہ. اب حجہ درہ کا مطلب کیا ہے؟ حجہ کہتے ہیں عربی میں سانپ کو، اور درہ کسے کہتے ہیں؟ پھاڑ کر رکھ دینے کا نام درہ ہے. اب دونوں کو جب ملایا تو حجہ درہ، یعنی جب جلدی سے بولتے ہیں تو حیدرہ، حیدرہ. جب جلدی سے بے ساختہ بولیں تو حیدرہ، حیدرہ لفظ حجہ درہ. لیکن جب جلدی سے بے ساختہ بولیں تو حجہ درہ شدت آتی ہے تو حیدرہ، حیدرہ. یعنی حیدرہ اس بچپن سے نام رکھا. سانپ کو چیر کر رکھنے کی دیر تھی، ماں نے یہ لفظ بول دیا، اسی دن سے حیدرہ نام بن گیا. یعنی حضرت علی کہ بچپن کی یہ طاقت کا عالم ہے. ہمارے بچے چھوٹے بچے تھے یہ تو ڈر جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی بچپن کے اندر سانپ سے کھیلتے تھے، سانپ ان کا شکار تھا، جرت کے اندر سانپ کو چیر کر رکھ دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت اور ٹائٹل کا جو ٹائٹل اور جرت ہے وہ بچپن سے بن گیا تھا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ ہوتا ہے. جو چیز معجزہ ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے معجزہ دکھا کر اپنی نبوت کی مہر لگواتے ہیں، تصدیق کرواتے ہیں. اور جب کسی معاشرے کے اندر کوئی چیز پاور والی ہو، کمال والی ہو، لوگ دیکھ کر سن کر اس کو حیران ہو جائیں تو رب جب بھی کسی اس قوم کے اندر نبی بھیجتا ہے اس کو معجزہ بھی اسی نسبت سے دیتا ہے اور اس سے بھی کمال کا دیتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیا چیز ہے؟ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بول بالا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا بول بالا تھا. اس پوزیشن میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک جادوگری کا ایک معجزہ عطا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جادوگری کا ایک معجزہ دیا جو جادوگری کی طاقت سے بھی بڑا ہو
اور اسے نیست و نابود کر کے رکھ دے اور عقلوں کو حیران کر کے رکھ دے، وہ معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جادوگروں کا نگران تھا، یعنی یہ جادوگری کی پوزیشن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون نے سارے جادوگر بلا لیے، جادوگر بلا کر رسیاں پھینک دی اور بڑے بڑے سانپ بن گئے، جب یہ پوزیشن دیکھی کہ اتنی جادوگری کا عالم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی، تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو یہ ایک جادوگری کا ایک آلہ دیا، عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وہ عصا جب پھینکتے تھے وہ جتنے سانپ تھے رسیاں سانپ بن گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بہت بڑا اژدہا بن کر ساری رسیاں جو سانپ تھی سب کو نگل دیا۔ وہ سارے حیران، جب سارے حیران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ سارے سانپوں کو نکل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب یہ جادوگری کا عالم تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا پر تخت اڑاتے تھے، ساری کرسیاں اور سارے جنات انسان اس پر بٹھا، شرق سے غرب، شمال سے جنوب اور کئی ہزار میل فاصلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا تخت ہوا میں اڑا کر چلتے تھے۔ وہ لوگ حیران تھے کہ کیسے ہوا میں اڑتا ہے، یعنی یہ ان کو حیران کرنے والا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک وہ معجزہ عطا کیا جو جادو کو نیست و نابود کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہا گری کا کام تھا، لوگ لوہے کو موم کر لیتے، آج لوہے کو استعمال کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر ایک جو کمال کی چیز تھی جو لوگوں کو حیران کرتی تھی کہ لوگ لوہے سے اتنا کام لے لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں ہاتھوں سے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کو رب نے یہ وہ معجزہ عطا کیا جس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو جب چاہتے جیسے چاہتے موڑ کر رکھ دیتے، ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ کمال کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ذریعے موڑ لیتے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں کیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں یہ تھا کہ لوگ پتھروں میں یعنی ان کی غاریں بنا لیتے، ان پتھروں پہاڑوں کے ذریعے پتھروں اور پہاڑوں کے اندر اپنے محل بنا، پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، راستہ بنانے کے لیے، روڈ بنانے کے لیے ہیوی مشینری آئے گی تو تب پہاڑ کو کاٹا جائے گا، کچھ ڈیولپ کیا جائے گا۔ قربان جائے رب نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا کہ پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دیا۔ ان کی لوگوں کی عقلیں دنگ ہو گئی، حیران ہو گئی کہ صالح علیہ السلام یہ ہم انسانوں میں سے ہے، یہ انسانوں میں سے ہو کر ایک پہاڑی سے، ایک پتھر سے، ایک پہاڑ سے، ایک چٹان سے اونٹنی کو کیسے نکال دیا؟ یہی تو نبوت کی دلیل تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں وہ ایک لکڑ کی کاریگری کا کام تھا، لکڑ کی کاریگری کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام لوگ بڑا فخر کرتے تھے لکڑ کی کاریگری پر، لکڑی کام پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم اتنا کام کر لیتے ہیں لکڑ کے ذریعے۔ اس دور میں اگر لکڑی کے کام پر اتنی شہرت تھی، لوگ کمال سمجھتے تھے، ایک فن سمجھتے تھے، لوگوں کو حیران کرنے والی چیز تھی۔ نوح علیہ السلام نے کئی منزل یہ کشتی اتار کر ان کی عقل کو دم کر کے رکھ دیا، کہا ارے لوگو تم اگر لکڑی کا کام لیتے ہو تو میں لکڑی سے کشتی کئی منزلہ بنا کر رکھ دیتا ہوں، بنا کر رکھ دیا۔ اور وہ حیران ہو گئے کہ کیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنا لی جو طوفان کے اندر کشتی چلی گئی۔ یہ معجزہ تھا جو نبوت کی دلیل تھی۔ اور نبی علیہ السلام کے دور میں ایک قرآن معجزہ بنا۔ قرآن کیوں بنا معجزہ؟ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن کیوں معجزہ بنا۔ نبی علیہ السلام کو دو معجزے عطا کیے، ایک قرآن کا معجزہ عطا کیا، ایک شجاعت کا معجزہ عطا کیا۔ قرآن کا اور
शुजात का दो मौजज़े अता कर दिए। ये दो मौजज़े नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक थी। अलैहिस्सलाम के दौर में शेर व शायरी, अरबी आशार, अरबी लुगत ये उनके नज़दीक बहुत बड़ा फन समझा जाता था। ये चीज़ वहाँ मौजूद थी और अरब के अंदर शेर व शायरी को कमाल समझा जाता था, अरबी जबान को एक फन समझा जाता था, कमाल समझा जाता था। इस पोजीशन पर रब ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक के लिए, रिसालत की तस्दीक के लिए कुरान उतार कर साबित कर दिया, ऐ मक्का वालों, ऐ अहले अरब, तुम जितने अशार की महारत रखते हो, अरबी की महारत रखते हो, अगर कोई है जुर्रत वाला, कमाल रखने वाला, तो मेरे इस कुरान जो नबी पर उतारा है इसके मुकाबले में कोई एक आयत लाकर छोटी सी छोटी सूरत भी इसके मुकाबले में ला दो। 1400 साल गुजर गए, कुरान के मुकाबले में कोई एक आयत या छोटी सी सूरत भी ना ला सके। ये कुरान उनको, उनकी अक्लों को हैरान दंग करके रख दिया। ये एक मौजज़ा है जो कुरान, जो नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करता है। अब मैं जो आखिरी मैं बात करना चाहता हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह, ये भी खुदा की तरफ से मौजज़ा है नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक के लिए। वो कैसे? अरे उस दौर में शुजात भी समझा जाता था। शुजात को, बहादुरी को, ये एक नाम था उसका। जब बच्चों का नाम रखते थे, जिस उस लफ्ज़ को चुनते थे, सुनते थे, देखते थे, सर्च करते थे, जिसके अंदर शुजात और बहादुरी का नाम होता था, वो नाम बच्चे का रखते थे। नबी अलैहिस्सलाम जब आए तो हजरत अली कैसे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजज़ा बने, खुदा की तरफ से मौजज़ा ठहरे और नबूवत की तस्दीक ठहरे। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अली ऐसे हैं, जब खैबर को फतह किया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, खैबर के दरवाजे को, वो कले कमुस था, उस कले कमुस के दरवाजे को 40 आदमी मिलकर हिलाते थे, तब हिलता था, वगैरह ना किसी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग में गए तो उस दौर मरहम शख्स और उसका भाई उसके मुकाबले में आया। जब उसके मुकाबले में आया, वो कहने लगा, अपनी जुर्रत और बहादुरी का जिक्र किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ जितनी भी जुर्रत और ताकत रखता है, मेरी माँ ने मेरा नाम सम्मत हो उम्मी हैदरा। ऐ शख्स, तेरी जितनी भी जुर्रत और ताकत है, लेकिन मेरी माँ ने मेरा नाम हैदरा रखा है, जिसको बचपन में सांप के मुंह में हाथ डालकर चीर कर रखने वाला, मेरा नाम रखा। जब उसके मुकाबले में तो एक ही 2 बार में उसको खत्म कर दिया। मरहब निकला बाहर हजरत अली के मुकाबले में। उसने अपने अशार पढ़े, अपनी जुर्रत और बहादुरी की। हजरत अली ने भी अपनी जुर्रत और बहादुरी के अशार पढ़े मरहब का। जब मरहब मुकाबले में आया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुदा की अता करता ताकत से मरहब को भी खत्म करके रखा। का गलगला पैदा हो गया लोगों में, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और मैं जहाँ की बात बताना चाहता हूँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी दर्रे को, जो कला कामूस था, उसके दरवाजे को पकड़कर हजरत अली ने ढाल बना ली थी, जिसको 40 आदमी उठा नहीं सकते थे, हिला नहीं सकते थे। हजरत अली उसको अपने हाथ में रखकर ढाल बना ली और दुश्मन के साथ मुकाबला किया उस दर्रे के साथ। ये जुर्रत थी, ये जुर्रत और ताकत थी, ये शुजात थी, जो शुजात हजरत अली थी, खुदा की तरफ से मौजज़ा था, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक थी। ये शुजात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने हजरत अली के अंदर शुजात पैदा करके ये मौजज़ा अता किया। ये जो मैंने कहा कि कुरान भी नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के लिए रब की तरफ से मौजज़ा है, हजरत अली की शुजात भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक के लिए रब की तरफ से मौजज़ा है। अगर आप कहें ये कैसे, तो मैं उसकी एक मिसाल दूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खिलाफत के दौर में, यानी ये मौजज़ा कैसे है, हजरत अली के पास इतनी पावर और ताकत ये रब की अता करता थी, जो मौजज़ा था नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक के लिए, कि उस दौर के अंदर शुजात का नाम होता था, ताकत का, बहादुरी का नाम होता। तो नबी अलैहिस्सलाम यानी हजरत अली के अपने दौरे खिलाफत में आपने एक शहीद एहतमाम किया, खाने पीने का एहतमाम किया, तो सारे लोग उसमें शामिल हुए खाने पीने के लिए। तो हजरत अली वो एक नान सा लिया और चबा रहे थे, और पसीना था, चेहरे पर पसीना था,
किसी ने आकर कहा, अरे बुजुर्ग, अरे बुजुर्ग, उनको पता नहीं चला था कि हजरत अली बैठे। अरे बुजुर्ग, तुम इस हाल में सूखा और खुश्क जो है वो रोटी खा रहे हैं, जो कि थी और पसीना था, खुश्क रोटी खा रहे हैं और पसीने के हालत, तो शाही जो खाना लगा वो क्यों नहीं खाते? किसी ने कहा, अरे तुम्हें पता है ये कौन है? ये हजरत अली तो हैं जिन्होंने शाही खाने का इंतजाम किया। फिर वो हैरान हुआ कि आपके शुजाअत का आलम ये कि आप जब कलह कमूस के दरे को उठाकर ढाल बनाते थे, अभी रोटी खाते हुए पसीना, ये क्या है? हजरत अली ने फरमाया, ये जो अभी मैं खा रहा हूं और पसीना है, ये मेरी ताकत है। अरे दरे को उठाना, उस दरवाजे को उठाना हजरत की अता, रब ताला की अता करता वो मौजज़ा था, वो ताकत थी जिस ताकत से मैं उस 40 आदमी जिसको हिला नहीं सकते उस दरवाजे को मैं ढाल बनाता हूँ, वो रब की अता थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो ताकत हजरत अली थी, वो शुजाअत हजरत अली थी, वो रब की तरफ से मौजज़ा था, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तस्दीक थी।